یہ اللہ رب العزت نے اس سے پہلے فرمایا کہ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، ہم انہیں ضرور درجہ بدرجہ اعلیٰ کرتے جائیں گے. یا تو تم چڑھو گے درجہ بدرجہ اعلیٰ کی طرف، ہر ایک آدمی کے لیے حکم ہے، اور یا صرف مسلمانوں کے لیے ہے. ہر ایک کو بھی یہ کہا جا سکتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ماں کے پیٹ میں بھی بچے کی 6 حالتیں ہوتی ہیں. ایک حالت سے دوسری قرآن مجید نے مضغہ، علقہ یہ بیان فرمائی ہے. اور پھر پیدائش کے بعد بھی بڑھاپے تک یا وفات تک کئی حالتیں ہوتی ہیں. یہ بھی ادنا سے اعلیٰ کی طرف بڑھتا جا رہا ہے. اسی طریقے سے ایمان کی کیفیتیں بھی ہر روز ایمان بڑھتا جاتا تھا صحابہ اکرام کا، کہ نئی آیت نازل ہو گئی، نیا حکم نازل ہو گیا اور نیا کوئی عمل بتا دیا گیا تو اس کو مان کر چلنا ہر روز ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا جاتا تھا. یا یہ کہ اسلام میں پہلے چند صحابہ اکرام داخل ہوئے، پھر چلتے چلتے آئے دن کوئی نیا قبیلہ مسلمان ہو گیا، کوئی نیا علاقہ مسلمان ہو گیا، کہیں فتح مل گئی، تو 23 سال میں پورے عرب میں اسلام پھیل گیا. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی. تو لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، آپ ضرور چڑھو گے درجہ بدرجہ اعلیٰ کی طرف. فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، بس انہیں کیا ہو گیا کہ وہ ایمان نہیں لاتے. خاص طور پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ طائف کے بنو ثقیف کے شخص عبد یالیل کے 3 بیٹے تھے. ایک کا نام مسعود، ایک کا نام حبیب اور ایک کا نام ربیہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے طائف گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی سے ملے تھے. عبد یالیل کے 3 بیٹے، ایک کا نام مسعود تھا، حبیب تھا اور ربیہ. اس وقت تو انہوں نے ایمان نہیں لایا، بلکہ شہر کے شریر بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ نے بعد میں ایک بار پوچھا کہ آپ کی زندگی کا مشکل ترین دن کون سا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن کا تذکرہ فرمایا کہ مجھے پتہ نہیں چلتا تھا کہ میں کدھر جا رہا ہوں، اور میری حالت ایسی ہو چکی تھی کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس طرف جاؤں، کیا کروں. ایک قوم سے مایوس ہو کر دوسری قوم کی طرف گیا، اس نے ان سے بھی زیادہ مایوس کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس سفر پر آپ نے ان کو قرآن سنایا، دعوت دی، لیکن وہ ایمان نہیں لائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شکوہ فرماتے ہیں، فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، انہیں کیا ہو گیا کہ وہ ایمان نہیں لائے. بعد میں یہ فتح مکہ کے بعد، یعنی تقریباً اس واقعے کے 11 سال بعد یہ لوگ مسلمان ہوئے ہیں. اس میں سے مسعود جو ہے وہ نہیں مسلمان ہوئے، باقی حبیب اور ربیہ جو ہے یہ دونوں بعد میں مسلمان ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں آئے اور انہوں نے کچھ شرائط رکھی، کچھ شرائط پر ایمان لانے کی کوشش کی شرائط کے ساتھ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ شرائط مانی اور باقی سب کا انکار کیا کہ یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ ایمان لائے لیکن اس وقت نہیں لائے تھے. اس وقت فرمایا فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، انہیں کیا ہو گیا کہ وہ ایمان نہیں لاتے. اور ایمان کیا ہے؟ ایمان اس خاص تعلیم کا نام ہے، اس خاص تعلیم سے متفق ہونا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے ہیں. اس جگہ پر ایمان سے مراد، ویسے ایمان کی تفصیل الگ ہے، اس جگہ پر ایمان سے مراد وہ تعلیمات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے ہیں. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ، اور جب ان پر قرآن پڑھا جائے، لا يسجدون، سجدہ نہیں کرتے. قرآن لفظ جو ہے وہ قارا یا قارانا، اس کے روٹ میں تھوڑا اختلاف ہے کہ اس کا روٹ قارانا ہے یا قارا ہے. قارانا ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا. قرآن مجید میں حروف کو جمع کر کے الفاظ بنائے گئے، الفاظ کو جمع کر کے آیات بنائی گئی، آیات کو جمع کر کے سورتیں بنائی گئی، اور سورتوں سے پورا قرآن مجید یہ بھی جمع ہے. اور پہلے انبیاء علیہ السلام کی کتابوں میں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھیں، تورات میں، زبور میں، انجیل میں، لوگوں نے جب ان کو تبدیل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ قرآن میں جمع فرما دیا. مہیمن علیہ قرآن مجید کہتا ہے کہ ان کا محافظ ہے قرآن مجید ان تعلیمات کا. اس طریقے سے بھی جمع ہے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک سینے میں آیت آیت کر کے جمع کر دیا.
فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ان علینا جمعہ و قرآنہ، اس کو جمع کرنا اور اس کو آپ کی زبان سے پڑھوانا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ تو یوں جمع بھی قرآن مجید آیت آیت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے سن کر صحابہ کے سینے میں، صحابہ کے زبان سے سن کر تابعین، اور بعد میں ہم تک یہ قرآن مجید اسی طریقے سے پہنچا، ہر ایک کے سینے میں اس کا کچھ حصہ جمع ہے۔ تو یہ اس طرح اس کا معنی جمع کرنا بھی ہے۔ تبیان لکل شیء، قرآن مجید ہر چیز کا بیان بھی ہے، اس میں عقائد بھی ہیں، اس میں پہلی قوموں کے واقعات بھی ہیں، اس میں نصیحتیں بھی ہیں، اس میں اعمال بھی ہیں، اس میں معاشرت بھی ہے، ہر چیز کو اس میں بیان کیا گیا ہے، ہر چیز اس میں جمع ہے۔ مختلف زندگی میں جو کام آنے والے چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اس کے اندر جمع ہے، اس وجہ سے بھی اس کو قرآن کہا جا سکتا ہے۔ اور یہ دو گتوں کے درمیان جمع ہے، اس وجہ سے بھی اس کو قرآن کہہ سکتے ہیں، یعنی قرآن۔ اور قرأ سے اگر ہو تو اس کا معنی پڑھنا ہوتا ہے، تو پڑھنے میں قرآن مجید دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، سب سے زیادہ جس کو صبح سے لے کر شام تک پڑھا جاتا ہے وہ قرآن مجید ہے۔ بار بار ایک شخص بار بار اپنی زندگی میں جس کو پڑھتا ہے، کئی بار اس کو پڑھ چکا ہوتا ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ باقی کتابوں کو ایک دو بار پڑھتے ہیں پھر نہیں پڑھتے۔ تو اس معنی میں بھی اور قرأ سے ہو تو پھر معنی اس ہے۔ اب یہاں پہ القرآن ہے، اور القرآن سے مراد خاص کتاب، یعنی القرآن جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے، یہی قرآن ہے، الف سے لے کر یا تک، الفاتحہ سے لے کر الناس تک، یہ قرآن مراد ہے۔ لیکن اس میں ایک بات ہے کہ جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جائے تو وہ سجدہ نہیں کرتے، تو ہر آیت پر سجدہ کرنا پھر ضروری ہے؟ تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہر آیت پر سجدہ ہو۔ قرآن مجید کے اندر 14 سجدے ہیں اور 6000 سے زیادہ آیات ہیں، ہر آیت پر سجدہ نہیں ہے، کسی کسی آیت پر سجدہ ہے۔ تو قرآن مجید یہ کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، یہ شکوہ ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے تو وہ سجدہ کرتے نہیں۔ تو سجدہ سے مراد ایک تو ہوتا ہے وضع الجبہۃ علی الارض، اپنی پیشانی کو زمین پر رکھنا، اور ایک اس کا معنی ہوتا ہے عاجزی اور انکساری کرنا، اور ایک اس کا معنی ہوتا ہے کہ جھک جانا، متفق ہو جانا، جو آپ کہہ رہے ہیں وہی ٹھیک ہے، اس سے متفق ہو جانا۔ تو یہاں پہ لا یسجدون سے مراد وضع الجبہۃ علی الارض ہے، یا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں اس سے متفق ہو جانا، اس کو مان لینا، اپنی ضد چھوڑ کر، اپنا علم چھوڑ کر، اپنی تحقیق چھوڑ کر اسی سے متفق ہو جانا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ مراد یہی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے ہر آیت پہ اس آیت سے متفق ہونا اور اپنی تحقیق چھوڑ دینا، یہی ضروری ہے نا قرآن مجید کے لیے۔ ہر آیت پر سجدہ کرنا تو ضروری نہیں ہے، وضع الجبہۃ علی الارض مراد نہیں ہے۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے عشاء کی نماز پڑھائی اور یہ سورت پڑھی اور انہوں نے سجدہ کیا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آیات کی تلاوت فرمائی اور آپ نے سجدہ کیا، میں ساری زندگی سجدہ کرتا رہوں گا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت سجدہ ہے۔ اس آیت کے سجدہ ہونے میں اختلاف ہے۔ علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ یہ آیت سجدہ ہے، لیکن میں جس علاقے میں رہتا ہوں اس علاقے کے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ آیت سجدہ نہیں ہے، تو میں نماز میں یہ سورۃ الانشقاق نہیں پڑھتا، کیونکہ میں اگر سجدہ نہ کروں تو میں گناہگار ہوں، کیونکہ میری تحقیق کے مطابق سجدہ ہے، اور میرے پیچھے جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اگر میں سجدہ کروں تو وہ ناراض ہوتے ہیں، تو میں فتنہ کھڑا نہیں کرتا، بلکہ میں یہ سورت نماز میں نہیں پڑھتا اور سورتیں پڑھتا ہوں تاکہ لوگوں کے درمیان افتراق اور اختلاف نہ بڑھے۔ تو 14 سجدے میں اس جگہ میں اختلاف ہے کہ کیا یہ سجدے والی آیت ہے یا نہیں ہے۔ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ وہ لوگ جو کافر ہیں وہ جھٹلاتے ہیں۔ واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ تعالیٰ انہیں خوب جانتا ہے۔ واللہ اعلم، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، بما یوعون، اس چیز کو جو ان کے دلوں میں ہے۔ فبشرہم بعذاب علیم، پس انہیں خوشخبری سنا دیجیے دردناک عذاب کی۔ تو دردناک عذاب کا ڈراوا ہوتا ہے، خوشخبری نہیں ہوتی، یہ ایک طنز ہے ان پر، اور انہیں
جو ہے طنز کیا جا رہا ہے کہ تم جس چیز کے بارے میں اتنی جلدی مچا رہے ہو نا، ایسے تو اچھی چیزوں کی جلدی مچائی جاتی ہے، اور وہ ہے عذاب، وہ ہے تکلیف. تم ایسی خواہش کر رہے ہو اس کی جیسے کسی نعمت کی خواہش کی جاتی ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے. تو رب کے ساتھ ملاقات کی بڑی واضح طور پر تشریح کر دی گئی کہ رب کے ساتھ ملاقات کی طرف آپ بڑھتے جا رہے ہیں، قریب آتے جا رہے ہیں، اور رب کے ساتھ ملاقات کے وقت کئی لوگوں کو عذاب ملے گا جن کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں ہوگا، کیونکہ وہ دنیا میں خوش و خرم تھے اور انہوں نے اللہ کی آیات سن کر اپنی تحقیق کو نہیں چھوڑا اور سجدہ نہیں کیا، جھکے نہیں. اور جو لوگ نیک تھے جن کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملا، انہیں خوشخبری سنا دیجئے، اس لیے کہ دنیا میں بھی وہ سوچتے تھے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ ملاقات ہونی ہے، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اسی وجہ سے وہ کامیاب ہو گئے. اللہ رب العزت ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق